سرکار اہل سنت نے جب بھی قلم اٹھایا عشق مصطفیٰ میں کمال کر دیا، جب بھی قلم اٹھایا تعریف مصطفیٰ میں کمال کر دیا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے آپ فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب۔ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو ماننے کو تیار نہیں ہیں، نور مصطفیٰ کا انکاری ہو جاتے ہیں، لیکن حضرت عثمان کو ذی النورین مان لیتے ہیں، حضرت عثمان غنی کو ذی النورین مان لیتے ہیں، یعنی دو نوروں والا۔ حضرت عثمان غنی دو نوروں والے کیسے بنے کہ حضرت عثمان غنی کے نکاح میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں آئیں، یکے بعدی گرے حضرت عثمان غنی کے نکاح میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو شہزادیاں، دو صاحبزادیاں نکاح میں جس کے آ جائیں تو وہ دو نور والا ہو جاتا ہے۔ جب آل کی بات یہ ہے تو خود سرکار کی بات کیا ہوگی؟ جب آل کی بات یہ ہے تو خود سرکار کی بات کیا ہوگی؟ تو اس کو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ نے بیان فرمایا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی تیری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا۔ تمام عاشقان رسول کو جشن ولادت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بہت مبارک ہو۔ عزیزان محترم، ایمان مقدس ربیع الاول جسے کہتے ہیں، ربیع کہتے ہیں بہار کو، اول مہینے پہلی بہار۔ اس ماہ مقدس میں سید المرسلین، امام الانبیاء، فخر المرسلین، قائد المرسلین حضرت جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوگی۔ کہیے سبحان اللہ۔ آج آپ کا ذوق کم نہیں ہونا چاہیے۔ بات جب نبی کی عشق اور محبت کی آئے، بات جب نبی کی تعریف کی آئے، بات جب ولادت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آئے، جس طرح اپنے بچے کی سالگرہ پہ خوشی کا اظہار کرتے ہو، وہ تو ایک دنیاوی اور فانی نعمت ہے، لیکن یاد رکھنا جو اولو العزم ہے، جو نعمت عظمیٰ ہے، سب سے بڑی اللہ کی نعمت، سب سے بڑی اللہ کی رحمت، سب سے بڑا اللہ کا فضل ہمیں جس دن ملا ہے، اگر اس دن پہ آنے کی خوشی نہ کرے تو پھر ایمان اور محبت کیسا؟ تو اس لیے عزیزان محترم بار بار مجھے بولنا نہ پڑے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کا دم بھرنے والوں، آج عالم اسلام کا چپا چپا جہاں جہاں عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، وہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔
اور خوشی کا اظہار کیوں نہ کریں کہ رب تعالیٰ نے فرمایا قل، اے پیارے محبوب علیہ السلام فرما دیجئے قل بفضل اللہ وبرحمتہ، کہ جب تمہیں اللہ کا فضل اور رحمت مل جائے تو پھر کیا کرو؟ فبذالک فلیفرحوا، خوشیاں مناؤ، فبذالک فلیفرحوا، خوشیاں مناؤ۔ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آنی چاہیے۔ خوشی کا اظہار اسی طرح ہو سکتا ہے کہ چہرے پر مسکراہٹ ہو، پیشانی کھلی نظر آئے، چہرہ کھلا نظر آئے، نہ کہ پیشانی پہ وٹ چڑھے ہوئے نظر آ رہے ہوں۔ تو عزیزان محترم، رب تعالیٰ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، جب تمہیں اللہ کا فضل مل جائے، اللہ کی رحمت مل جائے تو اس پر تم نے کیا کرنا ہے؟ خوشی منانی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ خوشی منانا ہے۔ تو ہم نے اسی لیے تو کہا کہ خوشی ہے آمنا کے لال کے تشریف لانے کی، خوشی ہے آمنا کے لال۔ ابھی بھی کچھ ساتھی خاموش ہیں، بلند آواز سے پڑھیے میرے آقا علیہ السلام سے محبت کا دم بڑھنے والوں۔ آج عزیزان محترم زمانہ پتہ نہیں کہاں جا پہنچا۔ آج لوگ گانے گاتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرتے، آج فوش گانے پڑھتے ہوئے لوگ شرم محسوس نہیں کرتے۔ ہم اللہ کے گھر میں بیٹھ کر نعت مصطفیٰ پڑھتے ہوئے شرم محسوس کریں تو عزیزان محترم کوئی شرم کی بات نہیں ہونی چاہیے، بلکہ کھل کے میرے آقا علیہ السلام کی شان میں یہ اشعار پڑھیے کہ خوشی ہے آمنا کے لال کے تشریف لانے کی، خوشی ہے آمنا کے لال کے تشریف لانے کی، کہو تو چھوڑ دیں گے ہم جہاں کی محفلیں ساری، کہو تو چھوڑ دیں گے ہم جہاں کی محفلیں ساری، مگر میلاد کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے، مگر میلاد کی محفل سجانا۔ آج لوگوں کو اس بات میں بھی بڑا صدمہ پہنچتا ہے، تکلیف ہوتی ہے کہ میلاد منانا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ عزیزان محترم، میں دل آزاری کی بات نہیں کرتا، دکھ ہوتا ہے کہ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھیں اور اسی ذات اقدس پر ہم اعتراض کریں اور سوال اٹھائیں، انگلیاں اٹھائیں کہ اس ذات کا میلاد منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے۔ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ میلاد، اول اس سے پوچھئے کہ میلاد کہتے کسے ہیں، میلاد کے معنی کیا ہیں؟ میلاد کے معنی ہیں ولادت کو بیان کرنا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کو بیان کرنا، آپ اس دنیا میں کس طرح تشریف لائے۔ میلاد کے معنی ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل اور مناقب اور کمالات اور معجزات کا بیان کرنا۔ اگر یہ بیان کرنا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن سے ہمیں ثابت کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر جناب سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کہہ رہے ہیں، قرآن کا فیصلہ ہے سلامتی ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا۔ کہیے سبحان اللہ۔ آسان الفاظ میں سمجھانا چاہتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا دم بڑھنے والوں، آج جب یہ ماہ مقدس شروع ہو جاتا ہے تو پھر یہ میسیجز چلنا شروع ہو جاتے ہیں، لوگ موبائل ایک دوسرے کو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ میسیج آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دن تو پیدا نہیں ہوئے، یہ تو وفات کا دن ہے، اس دن کیسے خوشی مناتے ہو؟ اگر تمہارے کہنے کے مطابق ویسے جمہور علماء کا یہی قول ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس دن وفات ہے تو پھر جس دن کو تم پیدائش کا دن سمجھتے ہو 9 ربیع الاول یا 8 ربیع
تم اسی دن خوشی مناؤ، ہم اسی دن خوشی مناتے رہتے ہیں۔ لیکن انہوں نے اس دن بھی خوشی نہیں منانی۔ بات صرف یہ ہے کہ آپ کو روکنا ہے، آپ کو بہلانا پسلانا ہے کہ لوگوں اس دن تو وفات کا دن ہے۔ ارے مانا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو پیار کر لیتا ہے، عشق اور محبت کر لیتا ہے، تو پھر وہ دلیلیں نہیں مانگا کرتا۔ صحابہ نے جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لعاب دہن مبارک کو اٹھا کر اپنے چہرے پہ ملا ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بھی وضو فرماتے صحابہ آگے بڑھ کر ہاتھ اٹھا لے جاتے ہیں اور گرتا ہوئے پانی کو اپنے ہاتھوں پہ لے کر چہرے پر مل لیتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں صحابہ نے کس کتاب سے پڑھا تھا؟ صحابہ نے قرآن کی کون سی آیت سے یہ دلیل لی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لعاب دہن کو چہروں پہ ملنا ہے؟ تو عزیزان محترم بات عشق اور محبت کی ہے، بات عشق اور محبت کی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جس دن پیدا ہوں وہ سلامتی والا دن کہلائے۔ قرآن کے فیصلے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام جس دن پیدا ہوں وہ دن سلامتی والا کہلائے۔ تو امام الانبیاء جس دن پیدا ہوں وہ دن سلامتی والا نہیں ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ چلو مانا یہ تو قرآن سے ثابت ہو گیا، لیکن یہ کہتے ہو کہ عید میلاد النبی، یہ لفظ عید صرف دو ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ تیسری عید کہاں سے نکال لی ہے؟ میں بتانا چاہتا ہوں یہ لفظ میں آپ قرآن سے دکھا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا، کہیے سبحان اللہ، تکون لنا عیدا۔ اے ہمارے پروردگار، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہماری آپ کو ماننے والے انہوں نے کہا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہمارے لیے پکا ہوا کھانا یعنی دسترخوان نازل فرمائیے۔ آپ کا رب ہمارے لیے پکا ہوا کھانا آسمان سے بھیجے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پیغمبر کی جب عزت اور ناموس کا مسئلہ ہوتا ہے خود خالق کائنات اس پر جواب دیتا ہے۔ رب تعالیٰ نے آسمان سے پکا ہوا کھانا نازل فرمایا، ان کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ یہی ہمارا عید کا دن ہے۔ یعنی جس دن آسمان سے صرف کھانے کی نعمت نازل ہو جائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے لیے وہ عید کا دن ہو جائے۔ ارے جس نعمت کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری نعمتیں عطا کی ہوں، جس دن وہ نعمت ملے وہ عید کا دن کیوں نہ ہو؟ خوشی ہے آمنہ کے لال کے، کہو تو چھوڑ دیں گے ہم جہاں کی محفلیں ساری، مگر میلاد کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے۔ اب میں نے کہا کہ میلاد کے معنی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کا بیان کرنا، ولادت کا بیان کرنا۔ لوگ پھر یہ سوال کرتے ہیں کیا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کا دن منایا؟ یہ احادیث سیاستہ کی احادیث سے ثابت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کس دن ہوئی؟ پیر کے دن کو، سوموار کے دن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ تو پھر احادیث اٹھا کے دیکھ لیجئے، ہر سوموار کو ہر پیر کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ہر پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا یہی تو میری ولادت کا دن ہے، یہی میری ولادت کا دن ہے۔ ایک اور حدیث پاک سن لیجئے، ترمذی اور مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین مجلس لگا کے بیٹھے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار ہے۔ ایک صحابی کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو صفی اللہ بنایا۔ ایک نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا۔ ایک نے کہا کہ حضرت نوح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجی اللہ بنایا، حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا۔ یعنی جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ہیں سابقہ انبیاء کرام کی وہاں تعریف ہو رہی تھی۔ اتنے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔
فرمایا میرے صحابہ کیا کر رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سابقہ انبیاء کرام کا تذکرہ چھیڑے ہوئے تھے۔ کسی نے کہا کہ ابراہیم خلیل اللہ ہے، آدم صفی اللہ ہے، حضرت نوح نجی اللہ ہے، تو میرے آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا اب سنو مجھ سے، مجھے اللہ تبارک و تعالی نے کس مرتبے سے نوازا ہے۔ یہی بات تو میلاد میں ہوتی ہے۔ ہم سمجھانا چاہتے ہیں کہ میلاد کوئی ایٹم بم نہیں ہے جس سے اتنے متنفر ہو چکے ہو، اتنے بدزن ہو چکے ہو۔ میلاد کوئی گالی نہیں ہے کہ میلاد مناتے ہی چہرے کے تیور بدل جائے۔ میلاد تو وہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اگر تم بیان کرو جلسہ سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رکھ کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت بیان کرو، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضائل بیان کرو، وہ تو جائز ہو جائے گا، وہ تو جائز ہو جائے۔ اور عاشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر میلاد منائے، میلاد میں کیا ہوتا ہے آپ سارے حضرات اچھی طرح جانتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، سب سے پہلے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک نعت خوان آ کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں نعت پڑھتا ہے۔ نعت پڑھنا اگر ناجائز ہے تو پوچھو حضرت حسان سے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی شان میں نے نعت لکھی ہے، آپ کی شان میں نے اشعار لکھے ہیں۔ آپ اجازت دیں تو میں کہوں اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا یہ کون سا بدعت کا کام کرنے لگے ہو، نہیں، بلکہ کالی کملی والی چادر اتاری۔ میرے آقا علیہ السلام نے چادر بچھا کے فرمایا حسان اس پہ کھڑے ہو کر میری نعت سناؤ، اس پہ کھڑے ہو کر میری نعت سناؤ۔ عزیزان محترم آج لوگوں نے اس کو بھی بڑا مسئلہ بنا لیا۔ میں کہنا چاہتا ہوں بات ہے محبت کی، اگر دل میں حب مصطفیٰ نہ ہو، عشق مصطفیٰ نہ ہو، محبت مصطفیٰ نہ ہو تو پھر نہ نعت اچھی لگتی ہے، نہ میلاد اچھا لگتا ہے، نہ سنت مصطفیٰ اچھی لگتی ہے۔ جب حب مصطفیٰ دلوں میں پیدا ہو گئی، خدا کی قسم نعت سن کر اگر عاشق نہ نکل پڑے تو عاشق نہ کہنا۔